السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اچھی ویڈیوز بنانے میں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گابیکا 300 mg کیپسول کے بارے میں بتائیں گے، جس کا فارمولہ پری گابالین ہے۔ تو پری گابالین کیسے دماغ پر کام کرتا ہے؟ مرگی کے لیے بنائے گئے اس کیپسول کو نشئی، افیم، شراب، چرس وغیرہ چھوڑنے والے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا شوگر کے پیشنٹ اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کون سے افراد اسے استعمال نہیں کر سکتے؟ اس کی خوراک، استعمال اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو جانتے ہیں کچھ نیا۔ کیپسول پری گیبالین یعنی کیپسول گابیکا مارکیٹ میں 50 mg، 75 mg، 100 mg، 150 mg اینڈ 300 mg میں دستیاب ہے۔ ان کو گیٹس کمپنی مینوفیکچر کر رہی ہے، جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ پری گیبالین کیپسول ہمارے دماغ کی نبض کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو سٹیبل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جو کیلشیم چینل ہیں ان پر افیکٹ کرتا ہے، یعنی ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جن کی دماغ کی نبض اوور کنٹرول ہو چکی ہو، یہ ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کیپسول کو مرگی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ مرگی کے پیشنٹ کے دماغ کی نبض بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پری گیبالین استعمال کرتے ہیں۔ مرگی کے پیشنٹ میں بہترین کام کرنے کے علاوہ یہ کیپسول پٹھوں کے شدید درد جو بغیر کسی وجہ کے ہو اس میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو پاؤں میں جلن اور ٹانگوں میں اکڑاؤ رہتا ہے، اس میں بھی یہ کیپسول استعمال کرایا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد کے لیے اس کیپسول کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ نشئی حضرات جب اپنا نشہ مثلاً شراب، افیم، چرس وغیرہ چھوڑتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات ان کو بھی یہی کیپسول پریسکرائب کرتے ہیں۔ میڈیسن مارکیٹ میں پری گیبالین 150 mg اور 300 mg کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ مختلف کمپنیوں کی نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وافر مقدار میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، کیونکہ ان کیپسول میں نشہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون لوگ ان کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے افراد جو اپنا موٹاپا کم کرنے کے لیے کسی میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ کیپسول استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ میڈیسن خود وزن بڑھاتی ہے۔ ایسے افراد جو ذہنی سکون والی میڈیسن مثلاً زینیکس، لیگزوٹانل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کیپسول استعمال نہ کریں۔ بلڈ پریشر والے پیشنٹ بھی ان کیپسول کو استعمال نہ کریں۔ ہارٹ پیشنٹ بھی ان کیپسول کو استعمال نہ کریں۔ 18 سال سے کم عمر افراد بھی ان کیپسول کا استعمال نہ کریں۔ پریگننسی کے دوران اور بریسٹ فیڈنگ مادر بھی ان کیپسول کا استعمال نہ کریں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی خوراک کی۔ تو ایک کیپسول روزانہ یا ڈاکٹر جیسے تجویز کرے۔ یاد رہے یہ ایک پریسکرائب میڈیسن ہے، خود سے اسے استعمال نہیں کرنا، یعنی جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کر کے دے تب آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی۔ تو متلی، الٹی، معدے میں خرابی، ڈائریا، زبان کا خشک ہونا وغیرہ شامل ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔